الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 225 سے لے کے 227 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالی تمہاری لا یعنی قسموں پر، لیکن پکڑے گا ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، مہلت ہے 4 ماہ کی، پھر اگر رجوع کر لیں اس مدت میں تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اور اگر پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھانے پہ گفتگو کی ہے، یعنی اگر ایک شخص کا ارادہ اور قصد کرتا ہے کہ قسم، اس کا نیت ہے کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے، تو وہ درست مانی جائے گی۔ اگر ارادہ اور قصد کے بغیر ہی قسمیہ الفاظ زبان پر جاری ہونے کی عادت ہو گئی ہے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ جیسے کچھ لوگ واللہ واللہ، اللہ کی قسم اللہ کی قسم، سودا بیچنے میں بھی خریدنے میں بھی ان کی عادت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قسموں کا اعتبار نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 225 میں یہ بات کی ہے کہ وہ قسمیں جن کا تمہارا دلی ارادہ ہوگا وہ قابل اعتبار ہیں، دوسری عادتاً نہیں ہے، یا جن کا تقیہ کلام ہی اللہ کی قسم یا واللہ واللہ بن جاتا ہے تو ان کا اعتبار نہیں ہے۔ آگے جو آیت نمبر 225 ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے قسم اٹھا لیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس نہ جائیں گے، ان سے ہم بستری نہیں کریں گے۔ اس طرح عورت نکاح میں بھی رہتی ہے اور حقوق زوجیت سے بھی محروم ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید نے اس ظلم کا بھی خاتمہ کر دیا اور فرمایا کہ اگر 4 ماہ کے اندر تم نے اپنی یہ قسم توڑ دی تو عورت تمہارے نکاح میں رہے گی۔ یعنی اگر تم نے قسم کھا لی ہے کہ میں عورت سے اب حقوق زوجیت نہیں کروں گا، تو اب 4 ماہ تک تمہارے لیے عرصہ ہے، اگر تم رجوع کر لو تو وہ تمہارے نکاح میں رہے گی،
لیکن چونکہ قسم ٹوٹ جائے گی اس کا تمہیں صرف کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا پھر اگر دونوں نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے قسم کا کفارہ۔ اور اگر تم نے اسی قسم پر قائم رہے، 4 ماہ گزر گئے، قسم نہ توڑی، تو نکاح تو ٹوٹ جائے گا پھر، اور عورت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ 4 ماہ میں تو اس کا ویسے ہی وہ عدت جو 3 ماہ والی ہوتی ہے، 3 حیض، وہ تو پوری ہو گئی، ویسے ہی پوری ہو گئی، تو وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم عورت کو اپنے نکاح میں جکڑ بند رکھو اور اس کے حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرو۔ ہاں، اس میں حلالہ نہیں ہے، اس میں حلالہ نہیں ہے، اس میں حلالہ نہیں ہے، اور جو حلالہ ہے جو یہ بے غیرت لوگ کرتے ہیں کہ چند دن عورت کو نکاح میں رکھا، پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو خامند کرتا ہے، پھر اس کو طلاق دے دی، نکاح کرنے کے بھی پیسے لیے اور طلاق دینے کے پیسے لیے۔ یہ جہنمی ہیں، ان کے لیے آگ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، حدیث پاک ہے، حلالہ کروانے والی پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ اس کے پاس جائے گی، اس پر بھی لعنت ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ ویسے یہاں اس کا سبجیکٹ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بات نکلی ہے، حلالہ کیا ہے کہ عورت اگر طلاق ہو گئی ہے، عدت گزارے، اس کے بعد کسی دوسرے خامن سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ میاں بیوی کی طرح زندگی گزرتی ہے، بیوی کی حیثیت سے رہتی ہے، پھر کسی بات طلاق کلام میں سے کسی بھی بات سے اگر وہ شخص اس کو طلاق دے دیتا ہے، خلا نہیں، یا خلا بھی اس میں اگر لیتی ہے تو اس نیت سے نہیں کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، نہیں، بس ایسے حالات ہو گئے اب اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہے، اس سے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو یہ نیچرل حلالہ ہے، پھر وہ خامند پہلے سے رجوع کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس آیت کے حوالے سے جس میں فرمایا گیا للذین یؤلون من نساء تربص اربعۃ اشہر، کہ وہ لوگ جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے نا، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، پھر وہ اگر رجوع کر لیں عورت کو تو ان پہ اس مدت میں 4 ماہ میں رجوع کر لیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی بغیر حلالہ کے عورت سے وہ دوبارہ نکاح کنٹینیو کر سکتے ہیں، البتہ اگر اپنی خوشی سے اسی خامن سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اگر 4 مہینے مدت گزر گئی ہے۔ اس میں پھر تجدید نکاح ہوگا، یعنی دوبارہ نکاح ہوگا، حلالہ نہیں ہے۔ ان باتوں کو غور سے سمجھیں، قوم کو، لوگ جو مال کے بھوکے ہیں، حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے تو یہ شہوت پرستی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ حرام کر رہے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اس میں فرمایا کہ اگر اگلی جو آیت ہے 227 نمبر، وَإِنْ عَظَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اب اگر 4 مہینے مدت گزر گئی ہے، نکاح اس کا ویسے ہی اس سے ختم ہو گیا ہے، اب وہ اگر اس سے برقرار رکھنا چاہیں، یعنی اگر طلاق برقرار رکھنا چاہیں، طلاق دینا چاہیں، اس کو جدائی حاصل کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے، اس کو یا تو رجوع کر لیں یا اس کو طلاق دے دیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، سمیع علیم ہے۔ اور اگر جو ہے اس کو نہیں کرتے 4 ماہ کی مدت میں رجوع، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو یا تو طلاق دے دے یا پھر رجوع کرے اور پھر اس سے دوبارہ نکاح کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بظاہر چھوٹے ہیں لیکن امت کو گمراہ کرنے والے بہت بڑے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور لوگوں کو، امت کو بھی اللہ تعالیٰ دینی تعلیم سے آشکارا کرے، تاکہ اس طرح وہ، ان کو تو گناہ نہیں ہوتا کیونکہ بتانے والے نے غلط بتایا نا،
لیکن وہ جو بتانے والا اس پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی لعنت ہے کہ جنہوں نے حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے بند بھی کرائے ہیں. جیسے سود کی لعنت ہے نا بینکوں میں سارے، اسی طرح یہ لعنت بھی کافی عام ہو گئی تھی، باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے تھے حلالہ سینٹر. استغفر اللہ، یہ کہنے ہی شرم کی بات ہے. اور پھر جو کروا رہی ہے حلالہ اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اور جو کر رہا ہے، ان تینوں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت ڈالی ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.